یروشلم پوسٹ میں جس خاتون نے آرٹیکل لکھا ہے اسی خاتون نے ٹائمز آف اسرائیل میں بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور ٹائمز آف اسرائیل میں وہ کہتی ہیں انڈیا از ڈائنامک پیپلز پاور ان اسرائیل، یہ جناب ان کا آرٹیکل ہے۔ اور اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جناب جو مودی صاحب نے فروری 2026 میں جو اسرائیل کا دورہ کیا تھا، جس دورے کے اگلے ہی دن اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایران پر حملہ کر دیا تھا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس دورے میں اسرائیل نے نریندر مودی کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم اگلے 3-4 سال میں 50,000 انڈینز کو اسرائیل میں نوکری دیں گے اور ان کو ٹریننگ دی جائے گی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو حالیہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی ہے، تو اس میں تو جو ایران کے میزائل تھے انہوں نے اسرائیلی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسرائیل سے انویسٹر بھی بھاگ گئے ہیں، اسرائیل سے ڈاکٹرز، انجینئرز، جتنے اسرائیلی جو ہیں سکلڈ ورکرز ہیں جن کو تھوڑی سی بھی انگلش بولنی آتی ہے وہ اسرائیل چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ انڈین جو ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل جا کے کیا نوکری کریں گے؟ غور کریں نا اگر آپ۔ اور یہ جو خاتون ہے پوشالی لاس، اس کے مزید آرٹیکلز آپ پڑھیں، میں نے ان کا کافی سارے آرٹیکلز پڑھے ہیں، پتہ چلے گا کہ یہ جو انڈینز جائیں گے نا اسرائیل، ان کو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز، وہاں پہ ان کو نوکری دی جائے گی اور ان کو وہاں پہ ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ وہاں سے ٹرینڈ ہو کے پورے مڈل ایسٹ میں پھیل جائیں گے، پورے ویسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں پھیل جائیں گے، اور یہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کریں گے۔ تو کیوں اسرائیل کو اتنی بڑی تعداد میں انڈین جاسوس کیوں چاہیے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انڈیا کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ اب صرف پاکستان نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے ساتھ جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک ہیں، اتحادی ممالک ہیں، وہ سارے انڈیا اور اسرائیل کا ٹارگٹ ہے۔ اس میں پاکستان کے علاوہ سر فہرست ترکی ہے، پھر ایران ہے، پھر سعودی عرب ہے، اور کچھ اور بھی ممالک ہیں۔ لیکن اس آرٹیکل کے مطابق پاکستان کے علاوہ جو 2 بڑے ٹارگٹ ہیں انڈین اسرائیل کاؤنٹر ٹیررزم، سو کالڈ کاؤنٹر ٹیررزم الائنس کے، وہ پاکستان، ترکی، ایران اور سعودی عرب ہیں۔ بھارت اور اسرائیل پاکستان کے خلاف دوبارہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اگریشن کا ارتکاب کریں گے، اور اس کی جو ایویڈنس ہے وہ نہ تو میں آپ کو پاکستانی میڈیا کی کسی رپورٹ سے دوں گا، نہ ہی کسی پاکستانی سیکیورٹی ایکسپرٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا، بلکہ میں اب آپ کو جو ایویڈنس دینے لگا ہوں وہ ہے جی ایک بہت ہی مشہور امریکن میگزین ہے فورن افیئرز، اور جو فورن افیئرز ہے اس میں ایلزبتھ تھریل کیلٹ ان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے۔ یہ اس وقت سٹمسن سینٹر جو ہے ایک بہت بڑا تھنک ٹینک امریکہ کا، یہ اس سے وابستہ ہیں، اور اس سے پہلے یہ ڈپلومیٹ تھی، یہ سفارتکار تھی، اور یہ پاکستان میں بھی بطور ایک سفارتکار کے اپنے فرائض سر انجام دے چکی ہیں۔ اور ان کے آرٹیکل کی ہیڈ لائن ہے وائی دا نیکسٹ انڈیا پاکستان وار ول ایسکلیٹ اینڈ وائی امریکہ ول اسٹرگل ٹو کنٹین اٹ۔ اس آرٹیکل کے مطابق پاکستان اور بھارت میں ایک اور جنگ ہونے والی ہے جو پہلی جنگ سے زیادہ خوفناک اور زیادہ خطرناک ہوگی، اور امریکہ کو بڑی مشکل پیش آئے گی کہ جناب اس نے اس جنگ کو روکنا ہے۔ اور سارا آرٹیکل جو ہے وہ میں نہیں پڑھتا، اینڈ میں جا کے نا انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ جی یہ جو جنگ ہوگی، یہ پہلی جو مئی 2025 کی جنگ ہے، یہ اس سے بہت ہی زیادہ ہاٹ ہو، یعنی کہ زیادہ گرم ہوگی اور زیادہ پھیلے گی، تیزی کے ساتھ پھیلے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور انٹرنیشنل میگزین ہے دی ڈپلومیٹ، اس میں بھی ایک انڈین ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اے ایئر آفٹر آپریشن سندور رائزنگ رسکس اینڈ ڈیپننگ انسٹیبلٹی، اور انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور ایک اور جنگ ہو سکتی ہے۔
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جنگ کیوں ہو سکتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس جنگ کے بارے میں وارننگز کیوں آ رہی ہیں، کیوں یہ کہا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ امریکن سیکیورٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ جنگ ہوگی۔ بڑی سمپل بات ہے، مارکہ حق میں جو پاکستان کی کامیابی تھی اس سے پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پر ایک سٹیچر جو ہے وہ بلند ہوا، پاکستان کا سفارتی قد بلند ہوا۔ پھر جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا اور وہ اس حملے کے کوئی بھی آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکے، تو پھر امریکہ کو ضرورت پڑ گئی کہ جناب کسی طرح سے وہ یہ جنگ سے نکلے، تو اس نے پاکستان کو درخواست کی اور پاکستان نے وہ سیز فائر کروا دیا۔ پاکستان نے نہ صرف سیز فائر کروایا بلکہ پھر ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت شروع کروانے کے لیے ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی کی، اس سے بھی پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ تو یہ جو پاکستان جو ہے اس کا ایک ڈپلومیٹک رول جو ہے وہ عالمی سطح پر بہت ابھر کر سامنے آیا، اس سے انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن میں چلا گیا۔ اور ظاہری بات ہے جب پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے اس کی ریکگنیشن پوری دنیا میں ہوئی تو اس سے پاکستان کو اور بھی فائدے ہوئے۔ پاکستان کی اکانومی جس کے بارے میں 1.5-2 سال پہلے کہا جا رہا تھا جی یہ ڈیفالٹ کر جائے گی، وہ ڈیفالٹ نہیں ہوئی، اور ٹرمپ صاحب نے بار بار پاکستانی قیادت کی تعریف بھی کی۔ ظاہری بات ہے اس کا پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں آپ یہ سوچیں کہ اگر پاکستان کی کوشش سے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اس سے پاکستان کو مزید عزت ملے گی دنیا میں، اس سے پاکستان کی اکانومی پہ بھی پازیٹیو اثر پڑے گا۔ یہ چیز بھارت کو قبول نہیں ہے۔ اس وقت جو بھارت کی حکمران جماعت ہے اس کی جو سیاست ہے اس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی سیاست ہے محاذ رائی اور نفرت اور فرکشن کی سیاست ہے۔ وہ صرف گالی گلوچ کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں اور اینٹی پاکستان تقریریں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، جس سے کہ بی جے پی جو ہے اس کا جو ہندو نیشنلزم کا جو فلسفہ ہے وہ مزید ابھرتا ہے، مزید مضبوط ہوتا ہے اور اس سے پھر وہ سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں۔